اچھا اسد بھائی یہ بتائیں کہ امریکہ سے بزنس گریجویشن کی، فنانس، بینکنگ، مارکیٹنگ میں مطلب اتنے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی اور واپس لاہور آ کے تبصرے شروع کر دیے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جی نان چھولے چنگے کتوں مل جائیں، کیا آپس میں کیا ہے یہ؟ جنید بھائی لانگ سٹوری. میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں. اچھا سو یہاں پہ ٹل کا زور لگا لیا. میں پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں اچھی کوالٹی کے نان چھولے. ایکچولی مجھے فوڈی بنانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ. اچھا ٹھیک ہے. جو زندگی کے میرے سب سے فیوریٹ کھانے ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ ہی کھائے ہیں. چاہے وہ خان بابا تھا، چاہے وہ غلام رسول کے چنے تھے. ٹھیک ہے. میں والد صاحب کے ساتھ، یا وہ اسٹیشن پہ گرل والے کباب، وہ یا موچی گیٹ کے اندر کباب، میں ان کے ساتھ جا کے کھائے ہوئے ہیں. لیکن والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں. تو یہاں پہ چھوٹے شیخ صاحب نے پورا زور لگا لیا کہ جناب کسی طریقے سے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو جائے. نہیں ہوا. والد صاحب نے کہا پتر نہیں، تینوں علی ایک اور موقع دینا ہے. اچھا یو گوئنگ ابراڈ، اچھا تم باہر جا کے بنو گے انجینئر. میں کہا ٹھیک ہے والد صاحب چلا جاتا ہوں. اب وہ 3rd ایئر میں تھے تو ریئلائز ہوا کہ نہیں پایا نا ساڑھے واسا روگ نہیں. تو آئی چینج مائی سبجیکٹس فرام انجینئرنگ ٹو بینکنگ اینڈ فائنینسنگ اچھا اینڈ مارکیٹنگ ایز ویل. اچھا تو والد صاحب بڑے گرم تھے. پڑھ کے آ گئے. آ کے جب گریجویٹ ہو کر آ گئے، اب کریں کیا؟ I ended up being in a metallurgical business. اچھا جس کی ABC بھی نہیں مجھے پتا تھی. اچھا You know, aluminum alloys بنانا. So we started this business in Bahrain. I moved to Bahrain. وہاں پہ چالو کیا. وہاں پہ آپ کو پتا ہے once you go there آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہمارے حبیبی وہاں پہ یا اللہ حبیبی کوئی نہ کوئی ہاتھ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اچھا So the business was taken back. So anyway, long story short, I started my textile business. اچھا اور ٹیکسٹائل کے بزنس میں بھی آ کے نا کھانے پینے کا تو بڑا شوق تھا. سو کچھ راتیں بیٹھ کے میں فوڈ کے بارے میں لکھنا چالو ہو گیا. تعلق کیا مطلب کپڑے کا فوڈ سے کیا تعلق؟ کسی چیز کا تعلق ہے مجھے بتائیں، میٹلرجی کا، انجینئرنگ کا، کسی یہ خدا راستے بناتا ہے. اچھا There is a saying man proposes and God disposes. ایک آپ کا پلان ہے اور ایک اس کا پلان ہے، اور ہونا وہی ہے جو اس کا پلان ہے. سو آج اگر میں بیٹھا ہوں تو اس کے پلان کے نہیں تو پھر کیسے آپ قدم رنجا فرمایا آپ نے اس میدان میں؟ نہیں، I used to write about food، کھانے کے بارے میں لکھا کرتا تھا. تو مجھے اس وقت تو سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا، شروع ہوا تھا، ابھی شروع ہوا تھا. تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا یار کہ نہیں یار دیر آر پیپل، کچھ لوگ ہیں جو تجھے فالو کرتے ہیں. میں کہا نہیں مینوں کنے فالو کرنا ہے، مینوں تو کتا نہیں فالو کرتا، تو کسی کار کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے ہیں، دنیا آپ سے مشورے لیتے. میں کہا گل تو ٹھیک ہے یہ کہ کوئی جانے سے پہلے کوئی دوست جاتا تھا کسی ریسٹورینٹ میں، کال سب سے پہلے یار میں 10 اتنے جا رہا ہے، میں کی آرڈر کرا. اچھا سو یہ ہمارا دیٹ واز دی اونلی وے آف گیٹنگ ٹو نو کہ کھانا اچھا کہاں پہ ہے، ڈش کیڑی کھانی ہے. سو 1 to 1 تھا. سو دیٹ 1 to 1 اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا فوڈیز آر اس میں. ٹھیک ہے. پھر فوڈیز آر اس نے مقبولیت کے میرا خیال ہے کہ 7ویں آسمان سے بھی کہیں آگے نکل گیا. آپ کو بندے فالوورز اپنے کم کرنے پڑتے تھے، اتنی سخت مطلب ریسٹرکشنز تھیں اس گروپ میں کہ معمولی سی وائلیشن بھی ہوتی تھی تو شیخ صاحب اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے بندے کو. فوری رپورٹ. ہاں فوری رپورٹ ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اتنا کریڈیبل پلیٹ فارم بنا، اتنا کریڈیبل بنا کہ آپ کو کوئی بھی لاہور، کراچی، دنیا، پاکستان میں خاص طور پہ کوئی بھی چیز کھانے کے بارے میں بہترین اور اوتھینٹک انفارمیشن لینی ہوتی تھی تو آپ کو فوڈیز آر اس پہ ملتی تھی. بتانے والے آپ کو اتنے ہوتے تھے، وہاں پہ کوئی مینوپولیشن نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اشتہار بازی نہیں ہو سکتی تھی کہ یار یہ جان کے ایسے کر رہا ہے، خود کتنے کوئی اشتہار دے سکتا ہے. تو وہ خلق خدا جو ہوتی ہے، آپ گھر سے نکل پڑے ہیں گاڑی میں، آپ نے کوئی چنے کھانے ہیں، آپ نے بیف ٹکا کھانا ہے، تو چلتے چلتے آپ سوال ڈال دیتے تھے ابھی بھی کہ جناب لاہور میں بیف ٹکا کہاں پہ اچھا ملتا ہے، نیچے ٹک 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 جو آپ کی ایسے ریل شروع ہو جاتی تھی اور آپ کو بیسٹ جگہ پہ جانا پڑتا. مجھے ایک سٹوری یاد آئی. میرا چھوٹا بھائی ایک دفعہ ایک دوست کے پاس رہا سیالکوٹ. تو صبح اٹھ کے وہ لاہور آ رہا تھا، اور صبح اٹھ کے وہ 7 بجے کا ٹائم، مجھے 7 بجے اس نے فون کر کے اٹھایا، ناشتہ کڑا چنگا ہے. نہیں تو سیالکوٹ سے واپس ہے تو سیالکوٹ والوں نے ان کو لارے پہ ہی رکھا. نہیں وہ ناشتہ بھی نہیں کروا کے وہ اپنے دوست کے اٹھنے سے پہلے ہی آ رہا تھا گھر. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا شیخ صاحب. سیالکوٹ والوں نے ساری رات یہ کہہ کے جگایا ہوگا اور منڈا کلایا تھا ہے، لے کے آ رہے ہیں منڈا کلایا تھا. اللہ کی رحمت سے سیالکوٹ والے سن بھی رہے ہوں گے. سیالکوٹ سے وہ نکل رہا تو اس نے کہا جی ناشتہ کی کرنا. میں کہا گروپ تے پا دے.
ٹھیک ہے نا, you will get the suggestion. سر 7 بجے نکلا, 7:30 بجے تک اس کو 40 ریکمنڈیشن آ گئی, گجرا والے ہوتے چلے جاؤ, سیالکوٹ ہوتے چلے جاؤ. اس کا یہ نہیں تھا کہ گھر کھانا کھانا ہے, اس نے کہا کہ جی میں اب نکل رہا ہوں تو میں نے کوئی اچھی چیز کھاتے ہوئے لاہور جانا ہے. تو اس کو صبح کے 7 بجے کا ٹائم, سوچیں ہلکے خدا اس ٹائم بھی جاگ رہی تھی. آپ نے قوم کو کووڈ میں خاص طور پہ میں نے دیکھا تھا بڑا, یعنی قوم کو موٹا کرنے میں اسد شیخ صاحب کا بہت بڑا رول ہے. نہیں میں فٹ بھی کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں فٹنس کلاسز بھی دے رہے تھے, لائیو فٹنس کلاسز دے رہے تھے. یعنی آدھی رات کو کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے جناب علی, وہ مڈ نائٹ کریونگ, اب گول گپے 2 بجے رات کو گول گپے تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. وہ تصویر دیکھ کے, ویڈیو دیکھ کے ویسے بندے کا دل کر جاتا ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ اسد بھائی کا یہ بھی بڑا رول ہے کہ جی قوم کو موٹا بھی بہت ٹکا کے کیا. اچھا اسد بھائی, آپ فوڈ ویلاگر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ خود کو اگر ایک لفظ کہا جائے تو فوڈ انتھوزیسٹ ہے یا فوڈی ہے؟ I'm just a foodie. فوڈی. اچھا فوڈی کے بارے میں جب ڈیفینیشن دیکھی جائے تو فوڈی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے نا. تو آپ تو شیخ ہیں سر, تاڑی سوچ ہے. آپ دوستوں سے میرے پوچھے میں کس قسم کا شیخ ہوں, کہتے تو جیلی شیخ ہے. سر آپ جتنے مرضی کھلے دل کے شیخ ہوں, سر ہیں تو شیخ ہی نا. سر وہ مائنڈ سیٹ اس کو میں چینج نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ان سے بنوا کے کہتے ہوں کہ چلو جی کھا لیں گے اور ہلکی کھا لیتے, 1 ڈش پارٹی تو سارے تھی 1 ڈش تو میں آ جاؤں گا. سر جیسا کہ ہمارے بچپن کی یادیں ہیں, جیسے کہ لڈو پیٹھی, اب بھی نام آتا ہے تو سر منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ بیسٹ کہاں سے ملتی ہیں؟ منہ میں پانی آ جاتا ہے, جیب میں پیسے نہیں ان میں آتے. 10 دن اٹھ کے کھان ٹرن جا رہا ہے. کھا کے ٹر جانا, وہ 2-3 سال ویچتا بھی رہا. پھر تسی سانو کو آؤ. میرا جو چھوٹا سا ایکسپیرینس رہا ہے, ہمیشہ بیسٹ لڈو پیٹھی ریڑھی سے ملتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور میں نے نسبت روڈ پہ گوال منڈی کے پاس, وہاں پہ میں نے تازی ایک بندہ نکالتا ہے. یس. اچھا اصل میں یہ بتائیں, ایک بڑی پرانی بحث ہے, وہ فوڈیز آر اس پہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا ایک دو, بڑا لمبا کئی دن کی یہ بحث چلتی رہی تھی, کراچی اور لاہور. جی سر. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ فوڈی ہونے کے لیے یا فوڈ انتھوزیسٹ ہونے کے لیے لاہوری ہونا ضروری ہے؟ ناٹ ریئلی. آپ کو پیٹ لگا ہونا چاہیے, بس پیٹ لگا ہونا چاہیے اور جیب بھی لگی ہونی چاہیے. جیب بھی لگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی اب کن معاملات میں لاہور سے آگے ہے, یا لاہور کن معاملات میں کراچی سے آگے ہے کھانے پینے کے معاملے؟ دیکھیں بڑی لمبی بحث ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے یار. آج سے 5 سال پہلے میں ہر چیز میں کہتا کراچی بہت آگے ہم سے. اچھا. لیکن 5 سال بعد اب لاہور برابر آ رہا ہے. اچھا اب لاہور برابر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی اسٹریٹ فوڈ میں جو دیسی کھانا ہے کراچی ابھی بھی آگے ہے. ابھی بھی آگے ہے. ابھی بھی آگے ہے. نہاری سر نہاری کراچی کی, بریانی بھی کراچی, نہاری بھی کراچی کی. حالانکہ بریانی اب لاہور میں کراچی کی ٹکر کی ملتی ہے. وہ پرانی باتیں, وہ ایکچولی ہم لاہوری نے اپنے آپ کو خود ہی بدنام کیا ہے کہ وہ ہال روڈ والا پلاؤ جو ان سے اس کو ہم بریانی کہہ کے کھاتے ہیں کہ جی وہ بریانی کھا رہے ہیں. ہریسہ لاہور, ہریسہ لاہور کا. باربیکیو کراچی. باربیکیو کراچی سر, کراچی. لاہوری نہیں, لاہوری بہت پیچھے ہیں اس میں. قیمہ یا کڑھائی؟ شیفا, لکشمی چوک, شیفے دی سب تو اچھی ہے. اچھا سر, جب چٹخارے اور چسکے کی بات آتی ہے تو ہمیں ساتھ ہی ڈاکٹرز یاد آ جاتے ہیں. عمر کا تقاضا ہے. میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے. اٹ از جو فوڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ اب ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. سر پوچھنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ چٹخارے اور ہیلدی فوڈ کے درمیان لائن کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں آپ؟ میں لائن نہیں ڈرا کرتا, اسی لائن ہی مٹا چکی. دیکھیں جی, کھانا ہو تو مزے کا ہو, ادروائز نہ ہوئے. کھانا سب کچھ کھائیں بالکل, لیکن پورشن کنٹرول. پورشن کنٹرول نہیں ہوتا نا سر. بریکاں لانیاں سیکھو سر, بریکاں لانیاں سیکھو. یقین کریں جب آپ وینگ سکیل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا تو حاضی نہ کو وینگ سکیل تجھے کے اندر لان دیتے رہتے ہیں. اب میں نے ایک زندگی کا اصول بنا لیا. اب آپ سوچیں کہ مجھے کتنی ٹیسٹنگز کرنی پڑتی ہیں. مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا ایک ٹائم کا ضرور میں کھاؤں, ایک ٹائم کا لازم ہو, ٹھیک ہے. لیکن دن میں 2 گھنٹے آپ ایکسرسائز بھی کریں, اپنے جسم کو دیں. دیکھیں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی, آدھا گھنٹہ لگتا ہے پوری 5 نمازوں کو پڑھنے کے, ٹھیک ہے. سو آپ آدھا گھنٹہ خود خدا کو دیں. پھر دوسرا ٹیمپل, یور باڈی از یور ٹیمپل. سو آپ اس کا دھیان کریں, ٹھیک ہے.
یہ ہوگی تو کھانے انجوائے کر سکیں گے, یہ نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں انجوائے کر شیخ صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا پورشن کنٹرول کر کے کھانا, میرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے پلے سے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں اور پھر ہی کنٹرول ہو سکتا ہے, اور دوسرا اپنے نام کے ساتھ شیخ لگانا. سر پھر تو نہ کھانے والی بات ہے. نہیں سر, تسی اپنی بلڈ رپورٹاں نال رکھ لو, تہاڈے پورشن کنٹرول ہو جانے. میں تہانوں پہلے دس رہا. تو یہ اتنے بھی کنجوس نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ شیخ پتہ نہیں کتنی کنجوسی کرتے ہیں. کھانے پینے میں بالکل کنجوس نہیں ہے. بڑی تو روزانہ ایتھے دیگ اتر دی ہے نا. تم شیخ ہو تو غصہ چڑھتا ہے. نہیں میں اپنے گیس کا غصہ نہ لگی. بالکل بہت اچھی بات ہے. اصلی جیڑی کنجوسی اپنی اکھاں نے ویکھی سی وہ ڈسکس کرنی ہے. تو آپ تسی دیکھو اور آئیں نے کیڑی کیڑی شے چ پیاز نہیں پاندے, مطلب کیک دے وچ بھی پیاز پا دیندے.